وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الراجی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا، میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی لے کر میرے پاس آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اس کے برابر بخشش عطا کروں گا۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے آب و گل سے تیار کی ہوئی جماعت کے ایک نجم ہدایت ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چونکہ رحمت للعالمین کا دین ہے، اور یہ دین سلامتی کا دین ہے، یہ دین امن کا دین ہے، اور یہ اس دین نے یہ بات سکھائی تھی کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اگر کسی کو بے گناہ قتل کر دیا جائے تو اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جانوں کو محفوظ کر دیا۔ آج جس ہستی کا ہم ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں، ابھی دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وابستہ نہیں ہوئے تھے، اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں جو تھا اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس دور میں بھی جب لوگ اپنی بیٹیوں کو، باپ جو تھے، چچا جو تھے، وہ ان کو زندہ درگور زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ جو دنیا کا بڑا مذہب تھا وہ کہتے تھے کہ وومن از گیٹ وے ٹو ہیل، یہ جہنم کی طرف کھلنے والا عورت جو ہے وہ ایک دروازہ ہے، اور وہ ان کی مذہبی عبادات میں ایک جو تھی دعا وہ یہ تھی کہ تھینکس او لارڈ دیٹ ہی ہیز ناٹ میڈ می اے وومن، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عورت نہیں بنایا۔ اس دور میں بھی یہ شخصیت جو تھی، انہوں نے 360 ان بچیوں کو جن کو ان کے والدین زندہ درگور کرنا چاہتے تھے، کروڑوں نہیں اربوں روپے کے اونٹ دے کر ان بچیوں کو جا کے 3 اونٹ 4 اونٹ اعلیٰ نسل کے دیتے تھے اور بچی کو لے لیتے تھے، پھر اس کی کفالت کرتے تھے۔ اسی طرح جس طرح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مسلمہ اول رضی اللہ تعالی عنہا بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی نکاح میں نہیں آئی تھی، پہلے بھی اور اس کے بعد بھی دارالکفالہ بنایا ہوا تھا یتیم اور وہ غریب بچیاں، اور وہ بچیاں جن کو والدین دفن کرنا چاہتے تھے ان کے لیے دارالکفالہ انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ تو یہ شخصیت نے 360 بچیوں کو اس دور میں بھی بچایا، اور جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پاک سے وابستہ ہوئے، غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے حالت اسلام سے پہلی جو حالت تھی اس میں بھی کوئی نیکیاں کی ہوں، خیر کا کام، تو اس کو کوئی اجر اس کا ملے گا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ اجر، اس سے بڑا اجر کیا ہے کہ تم دائرہ اسلام میں آ گئے ہو۔ ناظرین کا میری مراد حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بڑے زبردست صحابی، بہت عظیم الشان صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ان کی باتیں اور میرے اسکالر حضرات بیان کرتے رہیں گے جو واقعات اس دور میں ہوئے۔ خاص طور پہ آج میں اپنی ماڈرن طبقے کے لیے اور ہماری بعض یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جو لوگوں کو زہر پلایا جا رہا ہے، جس طرح ان کے ذہنوں میں زہر آلود کیے جا رہے ہیں کہ شاید اسلام جو ہے وہ عورتوں کو آزادی نہیں دیتا، میں آج اس طبقے کے لیے، اپنے ان بچیوں کے لیے، اپنے ان لوگوں کے لیے جن کو نہیں پتہ،
ویسٹ سے حوالے دے رہا ہوں۔ سب سے پہلا حوالہ مسز اینی بیسنٹ، آپ کو پتہ ہے بہت بڑی لیڈر بھی تھی اور بہت بڑی سوشل ریفارمر بھی برِ صغیر کی تھی، بہت خوبصورت گفتگو کرتی تھی۔ اس کی کتاب ہے لائف اینڈ ٹیچنگ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے میں کچھ حوالہ جات چھوٹے چھوٹے دے رہا ہوں آپ کو۔ کہتی ہے اٹ مسٹ بی ریممبرڈ دیٹ دی لا آف اسلام ان ریلیشن ٹو وومن واز انٹل لیٹلی when parts of it have been imitated in England, the most just law as far as women are concerned to be found in the world. Dealing with the property, dealing with the rights of succession and so on, dealing with the cases of divorce, it was far beyond the law of the West in the respect that was paid to the rights of women. Those things are forgotten while people are hypnotized by the words monogamy and polygamy and do not look at what lies behind it in the West. The frightful degradation of women who are thrown into the streets when their first protectors, weary of them, no longer give them any assistance. I often think that woman is more free in Islam than in Christianity. Woman is more protected by Islam than by the faith which preaches monogamy. In Al-Quran, the law about women is more just and liberal. It is only in the last 20 years that Christian England has recognized the right of women to the property, while Islam has allowed this right from all times. It is a slander to say that Islam preaches the women have no soul. اگلی بات جو جارج برنارڈ شاء نے لکھا تھا، نجم الثاقب سائپرس کے جو تھے مسلمان، ان کو جب اس نے لکھا تو اس نے لکھا Prophet Muhammad's teachings on the status of women, exposure of female children and kindness to animals were far ahead of Western Christian thought, even of modern thought. اسی طرح ایچ آر گب جو مشہور ہسٹورین تھے برٹش، انہوں نے لکھا، ایک ہی لائن ہے صرف، In his Mohammedanism observes، میں نے اس کی کتاب سے جو لیا ایک لائن صرف پڑھ رہا ہوں، that his Muhammad sallallahu alaihi wasallam reforms enhance the status of women in general is universally admitted. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جو عکاس کے بازار میں جانوروں کی طرح بکتی تھی، اس کے سودے ہوتے تھے، اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اس عورت کو تحت و سرا کی پستیوں سے اٹھا کر اوج ثریا کی بلندیوں پہ پہنچایا، اس کے قدموں میں کہا ماں کی خدمت کرو گے تو جنت اس کے قدموں میں ہے، جو بیٹی کی صحیح پرورش کرے گا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا، 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا، اور وہ تم میں بہتر ہے جو اپنے بیٹوں کو ترجیح بیٹیوں پہ نہیں دے گا، وہ قیامت میں جنت میں جائے گا۔ ناظرین کرام، آج ہم حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جو تھا وہ ایک محبتوں کا کلزم تھا، انسانیت کے لیے ان کی ہم محبت، ان کی شفقتیں، آج ان کے تذکار پاک ہم کریں گے، چونکہ صحابہ کے تذکار کرنے سے آدمی کے گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، نجم ہدایت تھے میرے ساتھ آج ان کے تذکار پاک کے گفتگو کرنے کے لیے علامہ محمد احمد برکاتی۔ آپ کو پتہ ہے بڑی زبردست کتاب آپ نے بھی لکھی، وہ جو مر کے زندہ ہوئے، اور دوسرے آج میرے جو اسکالر ہیں پیر محمد تبسم بشیر اویسی صاحب، ان کی بھی ایک بڑی زبردست کتاب ہے مقالات اویسیہ، یہ انہوں نے لکھے، بڑے علمی اور تحقیق مضامین، یہ بھی اہل قلم بھی ہے پیر صاحب، اور ان کے ساتھ امریکہ نیو جرسی سے آئے ہوئے مبلغ اسلام علامہ مقصود احمد قادری آج میرے تیسرے مہمان ہیں۔ علامہ صاحب دوسری مرتبہ میرے مہمان بن رہے ہیں، بڑے اچھی شخصیت، دل نواز شخصیت کے مالک، اور وہاں دین اسلام کی کئی برس سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آج یہ تینوں میرے مہمان ہیں۔ ابتدا کر رہا ہوں میں علامہ برکاتی سے۔ جی علامہ صاحب، حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف میں نے زیادہ نہیں کروایا، آپ کے لیے چھوڑ دیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، کچھ سلیم الفطرت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے کسی بھی دور کے اندر ایک چراغ کی حیثیت عطا کی ہوتی ہے، اور لوگ اس چراغ سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ ایسی ہی عظیم المرتبت شخصیات میں ایک نام حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شامل ہے۔ فطرت سلیمہ کے قسام ازل نے پہلے عطا کر دی۔ جی بالکل۔ تو آپ کا تعلق جو ہے وہ عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو تمیم، اس کے ساتھ تعلق تھا آپ کا، اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت طیبہ طاہرہ میں حاضر ہونے سے ایک فطرت جو ہے وہ کیسے روک سکتی تھی؟ وہ فطرت تو خود جو ہے وہ
آپ کو چلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک لے کے آئی. فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. تو یہاں پر یہی معاملہ ہوا کہ وہ اسلام قبول کیے بغیر سلیم الفطرت انسان رہ ہی نہیں سکتا. واہ وہ فکرہ کہہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خالد بن ولید کو کہ خالد تیرے جیسا کب تک کفر کی صفوں میں رہ سکتا. بالکل ایسے ہی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی جب یہ قبول اسلام کے لیے آئے تھے تو آپ نے حضرت عمر کا دامن پکڑ کے جھٹکا تھا اور فرمایا تھا کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم بھی اسلام قبول کر لو. سبحان اللہ. تو یہ فطرت جو ہوتی ہے یہ انسان کو قدم مصطفیٰ تک لے کے جاتی ہے. یہ تلوار مصطفیٰ نے نہیں سیدنا عمر کو مسلمان کیا، نگاہ مصطفیٰ. بالکل. تو حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا تو 53 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا ہے بصرہ کے اندر. آپ کے 7 بیٹے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت طیبہ طاہرہ میں ان کو آتے ہی ایک جملہ جو ملا تھا، ان کی فطرت دیکھیے، آپ فرماتے تھے کہ اس کے علاوہ مجھے اب کچھ اور نہ بھی ملے تو میری یہی ایک جملہ کافی ہے، جو قرآن پاک کی آیت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا تھا حضور مجھے کچھ عطا فرمائیں. اب ظاہر ہے جتنا لیول ان کا تھا اس کے مطابق بات، تو قرآن پاک تو چھوٹا لیول ہو یا کسی کا بڑا ہو ہر ایک کے لیے یکساں جو ہے وہ کرم نوازی فرماتا ہے. تو آپ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو بھی تم ذرہ بھر نیکی کرو گے قیامت کو وہ دکھائی جائے گی، اور جو بھی ذرہ بھر گناہ ہوگا وہ بھی دکھایا جائے گا. یہ سنتے ہی دیکھیں ان کی سوچ کہاں تک گئی کہ انہوں نے فوری طور پر وہاں پر یہ عرض کیا حضور اب اس کے علاوہ میں کچھ اور نہ بھی سنوں نا تو یہ 2 جملے ہی میرے لیے پوری زندگی کافی. اور ان کو صاحب الرائے اور صاحب الرائے ہونے کا خصوصی شرف حاصل تھا. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ اپنے غلاموں کی حوصلہ افزائی ہر قدم پر فرمایا کرتے تھے، اور وہی چیز ہمیں آج تک بھی فرماتے ہیں، قیامت تک بھی حوصلہ افزائی کیا دامن بھرتے ہیں. سبحان. حضرت ساسا رضی اللہ عنہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پورے عرب کا ایک تجزیہ کر کے عرض کیا جس کے حضور نے تحسین فرمائی. انہوں نے عرض کیا حضور قبائل بہت سے ہیں لیکن جو میجر قبائل ہیں اس وقت پورے عرب کے اندر، تو ان کے حوالے سے بات فرمایا. کہو کیا کہتے ہو؟ عرض کی حضور جو ہمارا قبیلہ ہے بنو تمیم یہ پورے عرب کے اندر سر کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے اندر دماغ ہوتا ہے وہ سوچتا بھی اور ساتھ کہا کہ وہ بوجھ بھی اٹھاتا ہے، سوچتا بھی ہے اور بوجھ بھی اٹھاتا ہے. تو یہ حیثیت ہے قبیلہ بنو تمیم کی. حضور ایک قبیلہ ہے بنو کنانہ، اس کی حیثیت چہرے کی ہے جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. ایک قبیلہ ہے بنو قیس، حضور اس کی حیثیت لوگوں کے لیے ستاروں کی مانند ہے. ان کے اندر جو لوگ ہیں وہ عقل و فہم کے مالک ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عرض کی حضور ایک قبیلہ ہے بنو اسد کا، تو بنو اسد جو ہیں وہ شاہ سوار ہیں، وہ لڑائی کے فن میں بہت تیز ہیں. تو جب انہوں نے یہ باتیں کر لی تو حضور نے فرمایا صدقتا تو نے سچ کہا تو نے سچ کہا. اب بعض لوگوں کو یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں تو میرے آگے کوئی پڑھی لکھی بات نہ کرے ورنہ میں ڈیگریڈ ہو جاؤں گا. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ اسکالرز کو بھی رستہ دیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرو تاکہ وہ لوگ مزید اوپر آئیں. حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بھی نصیحتیں ارشاد فرمائیں. جو ان کی خصوصی خوبی آپ نے ذکر کی انٹرو کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچاتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے دل کے اندر یہ خیال کیسے آیا؟ تو آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے ذہن میں یہ خیال ایسے ہے کہ میری 2 اونٹنیاں غائب ہو گئی تھیں. یہ واقعہ چونکہ تفصیل سے یہ آپ نے سنانا ہے جب میں دوبارہ آؤں گا پورا 2 اونٹنیوں والا. جی پیر صاحب یہ تو احادیث کے بھی راوی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور جس کو بھی جو برکت ملی ہے عظمت ملی ہے وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملی ہے. صحیح ہے. صحابہ تمام ہی عظمتوں والے ہیں، برکتوں والے ہیں. بعض صحابہ نے زیادہ روایات فرمائیں احادیث مصطفیٰ اور بعض نے کم، لیکن جو بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا وہ ہمارے لیے قابل احترام بھی ہے اور ہمارے سروں کا تاج بھی ہے. ہمیں ان کا ہر لحاظ سے ادب احترام اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے رہنا چاہیے. اب آگے حضرت ساسا کی طرف. ہاں جی، حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایات فرماتے ہیں لیکن اتنی روایات تو نہیں ہیں ان کی.
کہ جو بہت زیادہ ہم تذکرہ کر سکیں، مگر ان کی خدمات کے حوالے سے میں ضرور بات کروں گا کہ یہ جو بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے بچانا ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے، اور بالخصوص یہ بچی جو ہے یہی بڑی ہو کر ایک ماں بھی بنتی ہے، ایک زوجہ بھی بنتی ہے، ایک بہن بھی بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 رشتوں میں بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ ماں کے قدموں تلے جنت، بیوی جو ہے وہ بہترین رفیقہ حیات، آدھی جنت، اچھی بیوی۔ جی جی جی، آپ کی بیگم سن رہی ہوگی اس وقت۔ جی ایسے ہی ہے، یقیناً ایسے ہی ہے۔ اور بہنیں جو ہیں وہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتوں اور پیار کا پیکر بنایا ہے بہن کو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی حضرت شیمہ، ان سے محبتوں کے جو تذکرے ہیں سیرت نے کی کتابوں میں لکھے گئے، وہ یقیناً وہ اہل ذوق کے لیے رہنمائی کے روشن مینارے ہیں۔ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے چادر بچھا دی، ان کو بڑے تحائف دیے، اور پورے قیدی جو تھے سینکڑوں کی تعداد میں ان سب کو رہا کر دیا اس بہن کے صدقے۔ ہاں جی، بغیر کسی فدیے کے، بغیر فدیے کے، اور صحابہ کو کہا اگر اس کا فدیہ لینا ہے تو میں محمد اپنی بہن کی طرف سے خود ادا کروں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بیٹی کی حیثیت سے بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بیٹی کی حیثیت سے رحمت قرار دیا ہے والدین کے لیے۔ تو یہ حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچاتے تھے، یقیناً یہ رحمتیں سمیٹتے تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ بھی کیا ہے۔ جی حضرت صاحب، امریکہ میں آپ رہتے ہیں اور وہاں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے بتایا جائے کہ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں نہ کسی معاشرے، نہ کسی تہذیب، نہ کسی تمدن نے، اور دنیا بھر کے آئین میں، میرا چونکہ قانون سے تعلق ہے، یہ جو رائٹ ٹو لائف ہے نا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک کا صدقہ ہے پوری دنیا کے آئینوں میں۔ یہ انہوں نے دیا کہ انسانی جان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر شخصیت ہیں کہ وہ خود روایت کرتے ہیں طبرانی میں، جس پوری روایت ان نے خود ہی بیان کی، قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلمت، میں سرکار کے قدموں میں آیا، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں فعلمنی آیات من القرآن۔ یہ دیکھیں یہ سرکار کا کہ جب کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، تو سرکار نے مجھے قرآن سکھایا، تعلیم قرآن دی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، سبحان تو قرآن، کیونکہ اور حضور تو یہ دعا کرتے تھے یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ واہ واہ واہ۔ تو ہمارا سارے دین کا مدار جو ہے وہ قرآن اور حدیث مصطفیٰ ہے، سرکار کی سیرت ہے۔ تو کہتے ہیں جب قرآن میں نے پڑھا تو میرے دل میں خیال آیا، کیونکہ یہ تو ایک مسلمہ اصول ہے اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا الاسلام و یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام گزشتہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے، سرکار نے فرمایا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لے آیا یا کسی پہلے نبی پر ایمان لا چکا ہو اور پھر مجھ پر ایمان لے آئے، اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ساسا کے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو بہت سارے عرض کیا یا رسول اللہ انی عملت اعمالا فی الجاہلیہ، میں نے دور جہالت میں کچھ اعمال کیے ہیں۔ تو آپ نے بھی پھر فرمایا کہ ذرا بتا تو صحیح کس بات پہ تجھے ناز ہے، ما عملت فی الجاہلیہ، کیونکہ سرکار اتنے کریم تھے کہ جو صحابہ تھے وہ اپنے دل کی بات کہہ لیتے تھے۔ اور اسی طرح یہ بات میں جاری رکھتا ہوں، سارے امتی اہل محبت اپنے دل کی بات وہی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح زید بن عمر بن نفیل ادوی، یہ حضرت عمر بن خطاب کے چچا زاد ہیں جی، تو وہ ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ اسلام سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، ٹھیک، اور سرکار نے یہ فرمایا وہ قیامت کے دن بطور ایک امت اٹھائے جائیں گے۔ اچھا، وہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنے سے بھی منع کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام ہے قیس بن عاصم، وہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 8 بچیوں کو زندہ درگور کیا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ اور ایک روایت کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ سرکار کی چشمان مبارک تر ہو گئی، اور سرکار نے فرمایا اگر اللہ نے مجھے اجازت دی ہوتی
کہ حالت کفر کے کسی عمل کا میں مواخذہ کرتا تو میں اس عمل کا مواخذہ کرتا. ایک صحابی نے ان سے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو گئے نا, بہت زیادہ ہچکی بن گئی, تو انہوں نے کہا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھی کر دیا ہے تو یہ بات بند کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہ بات سناؤ, یہ پوری جاری رکھو, پوری سناؤ. تو جب ان کی تو جب بات مکمل ہوئی تو انہوں نے کہا 8 بچیوں کو میں نے اس طرح قتل کیا. تو سرکار نے فرمایا فَأَتِكْ أَن كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ رَقَبَةٍ. اب اگر تو اپنی نجات چاہتا ہے اور میرا مشورہ چاہتا ہے تو اس ہر بچی کے بدلے میں ایک غلام آزاد کر. ہاں یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ میری بخشش ہو جائے گی, اللہ مجھ سے اتنے گناہ ہوئے. تو آپ نے کہا جب آدمی دار اسلام میں آتا ہے تو اللہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ. تو ساسا بن نازیہ نے جب یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اعمال کیے ہیں, تو آپ نے فرمایا کیا عمل کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر وہ سارا واقعہ بیان کیا کہ 2 اونٹنیاں گم ہو گئی تھیں. وہ 2 اونٹنیاں گم اس طرف ہیں. اس میں جو آخری جملہ ہے نا وہ بڑا ایمان افروز ہے. اچھا. تو سرکار نے فرمایا ھذا باب من البر, کہ یہ تو نیکی کا دروازہ ہے. تم لک اجرہ اذ من اللہ علیک بالاسلام, کہ تجھے اس سے زیادہ اور کیا اس کا بدلہ چاہیے کہ اسی کی برکت سے تو اللہ نے تجھ پر احسان کیا اور اسلام کی دولت عطا کر دی. علامہ میں بہت دکھ کے ساتھ لوگوں سے کہتا ہوں کہ کئی دفعہ میں جاتا ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں جی کس ٹاپک پہ آپ گفتگو کریں گے یونیورسٹیز وغیرہ میں جب, تو میں کہتا ہوں کہ ہم کون ہیں. یہ جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تاج ہمارے سروں پہ رکھ دیا گیا ہے, اس کا ہمیں احساس ہی نہیں. لیکن اس حدیث کے آخری الفاظ کہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے میاں تمہارے لیے کہ اللہ نے تمہیں یہ دولت ایمان, دولت اسلام دے دی. جی اب 2 اونٹنیاں کیسے گم ہوئی؟ تو میں یہ بات چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو حالات تھے, اور وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, یہ سوال حضور نے مواخذہ نہیں فرمایا, یہ قیامت کو اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا. یہ جواب دہ ہونا پڑے گا ان لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہو سکے تھے, توبہ طائب نہیں ہوئے تھے, ان کو قیامت کو یہ بھگتنا پڑے گا. تو 2 اونٹنیوں کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ان کی 2 اونٹنیاں گم ہوئیں. تو آپ کہتے ہیں میں تلاش کرنے کے لیے نکلا, تو ایک مقام پر میں گیا, وہاں پر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شخص بیٹھا ہے, میں نے اپنی اونٹنیوں کا پوچھا تو بابا ذرا عمر کا تھا, بوڑھا آدمی, تو اس نے مجھے پوچھا ابھی کیسی اونٹنیاں, میں نے بتایا کہ وہ حاملہ اس طرح کی ان کی کیفیت ہے. تو وہ باتیں کرتے کرتے میرے ساتھ تھوڑا سا الجھا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے ہی اس کو بتایا گیا کہ اندر بیٹا بیٹی ہونے کے آثار ہو گئے ہیں, تو اس نے کہا کہ بیٹے تو ہم قبول کرتے ہیں اور بیٹی ہوئی تو اس کو مار دینا. تو آپ نے کتنا جاندار جملہ بولا, کہتے میں لرز گیا, میں کانپ گیا کہ یہ کیا ہونے لگا ہے, بچی کو زندہ مارنے لگے, ابھی جو آئی بھی نہیں, اس کی موت کا فیصلہ پہلے ہی کیا جا چکا, کیا جرم کیا اس نے. کہتے ہیں میں نے ان کو سمجھایا لیکن ان کی سمجھ میں آنے والی یہ بات نہیں تھی. تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ ابھی آئی نہیں آنے والی تجھے اتنی پیاری ہے تو چھڑوانے کے لیے تو کیا کر سکتا ہے. تو اونٹنیاں میری دونوں انہوں نے دبائی ہوئی تھیں, تو میں نے کہا میں وہ 2 اونٹنیاں دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ 2 اونٹنیاں تو کافی نہیں, ابھی وہ تو ہم نے قبضے میں لے لی. تو آپ فرمانے لگے اور کیا چاہیے, تو وہ کہنے لگا کہ اور یہ جس اونٹ کے اوپر تم آئے ہو. اب دیکھیے کہ پہلی اونٹنیاں بھی چھوڑ رہے ہیں, اور عربوں کے ہاں جو حاملہ اونٹنیاں ہوتی تھی وہ بہت قیمتی متاع سمجھی جاتی تھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ ادھر سے بچی پیدا ہونے کی جب آواز آئی, ان کا غصہ آیا, تو میں نے کہا وہ میں نے دے دی, جو وعدہ کیا وہ پورا کر دیا. انہوں نے کہا یہ اونٹ, تو کہتے ہیں میں نے اتنا ٹائم لیا کہ میں واپس جاتا ہوں, اس پہ سوال آپ ساتھ بندہ بھیج دیں, وہ وہاں سے واپس لے آئے گا. تو یہ بات جو ہے آپ نے یہ پہلا سٹارٹ لی ہے. اس کے بعد 360 سے اوپر 400 تک بچیوں کو آپ نے زندہ دفن ہونے سے بچایا. غازی صاحب سوچنے کا یہ مقام ہے کہ 400 جانوں کو بچایا ہے, اور جب حضور سے پوچھا ہے کہ اس کا کوئی اجر 400 مرسیڈیز دی ہیں. ہاں جی, اور اتنا قیمتی, ہر ایک کو 2 اونٹنیاں دے کر اور 1 اونٹ دے کر آپ نے بچایا ہے. تو حضور سے عرض کرتے ہیں کہ میری نا اعمال کا کچھ اجر ہوگا. آپ نے فرمایا کیا اس کا یہ اجر کم ہے کہ تجھے اسلام قبول کرنے کی سعادت مل گئی. آج ہمیں گھروں میں پیدائشی اسلام ملا ہے, ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. یعنی کروڑوں اربوں روپیہ بھی خرچ کرنا پڑے تو بھی اسلام ان سب سے زیادہ قیمتی ہے. ہمیں سوچنا یہ اب عورت بن کر اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں, تو اس سے بڑا حق ان کا کیا ہو سکتا ہے کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں, سب سے پہلے دنیا میں انسانیت میں سے حضور کا دیدار کرنے کا شرف 3 خواتین کو حاصل ہوا. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا, سب سے پہلے اسلام قبول کیا, اور سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ, وہ بھی اسلام کے نام پر انہوں نے جان کا نذرانہ مردوں سے پہلے پیش کر دیا. علامہ صاحب مجھے وقفے کے لیے جانے کے لیے سے پہلے ناظرین کرام
وہ جو میں اکثر شعر پڑھا کرتا ہوں، آج پھر سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد۔ درود پاک کا وقفہ سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ یہ قبیلہ حضرت صاصہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قبیلہ ہے جو خطابت میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں تھا عرب میں، اور شاعری میں بھی بڑے باکمال تھے۔ تو یہ کوئی 82 افراد پہ مشتمل ایک قافلہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں آپ سے شاعری کا اور خطابت کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو نبی اللہ کا آخر زمان نبی ہوں، ہمارا تعلق ہم شاعری نہیں کرتے، میں شاعری نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، اگر آپ سچے اللہ کے نبی ہیں تو ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے غلاموں کی طرف دیکھا، اور جناب حسان بن ثابت اور حضرت ثابت بن قیس، ان کی آواز بھی بڑی زبردست تھی، خطیب بھی بڑے لاجواب تھے۔ آپ نے کہا لاؤ بھی اپنے خطیب کو۔ تو یہ قبیلہ ہے جو فرزدق عرب کا مشہور شاعر تھا، وہ ان کا پوتا تھا حضرت صاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس قبیلے میں شروع سے ہی ادب اور شاعری اور خطابت یہ سارے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ان کے جو پہلے خطیب تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بڑی زوردار تقریر کی۔ آپ نے حضرت ثابت بن قیس کو اشارہ کیا، وہ اٹھے، انہوں نے جب خطابت کے جوہر دکھائے تو وہ قبیلے والے کہنے لگے نہیں، تقریر میں تو ہم مقابلہ نہیں آپ کے غلاموں کا کر سکتے، تو پھر شاعری میں ہم کریں گے۔ شاعر اپنے کھڑے کیے، ایک دو شاعروں نے بڑے کمال کے کلام پڑھے۔ تو جناب حسان بن ثابت کی طرف آپ نے دیکھا تو وہ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان نکالی اور یہاں لگائی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان کی زبان اتنی زبردست ہے، میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ جب حسان بن ثابت کی شاعری سنی تو سارا قبیلہ وہ 82 کے 82 افراد دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے، سرنڈر کر گئے کہ آپ کا مقابلہ نہ خطابت میں آپ کے غلاموں سے ہو سکتا ہے، نہ شاعری میں۔ ناظرین کرام، یہ وہ خاندان ہے۔ اور جی پیر صاحب کمال کے لوگ تھے جی۔ یہ ساری برکتیں ہی نسبت مصطفیٰ کی برکت سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے کہ کتنے زبردست شاعر ہیں، اور اسی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے اسلام کے خطیب ہیں۔ یہ ہاں جی، یہ حرم کعبہ میں خطاب کرتے ہیں، کوئی شک لا رہا ہے۔ اور یہ خطابت بھی، اس میں جو برکتیں اور جولانیاں ہیں، یہ سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نسبت پہ اور حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہونے کے حوالے سے آپ ذکر کرتے ہیں کہ عمر ایک وقت وہ تھا کہ جب اونٹوں کی چرواہے کے قابل بھی نہیں تھا، خود کہتے تھے، خود اعلان روتے تھے وہاں سے گزرتے ہوئے کہ میرا والد مجھے پٹائی کیا کرتا تھا، عرب کی عورتیں کہتی تھی کہ اس کو بکریاں چرانے کے لیے دینا، یہ بڑا غسیل ہے، مار دے گا بکری۔ جی ہاں، اور اونٹ چرانے کے قابل بھی نہیں، یہ جانوروں کی 26 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، آج تک عمر لا سے باہر دنیا نہیں نکل سکی۔ اور یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال تھا، سارا نسبت مصطفیٰ کی برکت تھی ساری۔ حضور علیہ السلام کی نسبتوں پہ ناز کرتے تھے صحابہ کرام۔ حضرت صاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی بنی تمیم قبیلے سے تھے، اور یہ شعراء کا قبیلہ، اور شاعری جو ہے یہ عرب کی گٹی میں رکھی گئی ہے، خطابت اور شاعری دونوں۔ جی، یہ عرب کہتے ہی اہل زبان کو ہیں، باقیوں کو عجمی کہتے ہیں، باقیوں کو عجمی کہتے ہیں، اور یہ گونگے کہتے ہیں۔ یہ بھی سرکار کا کمال ہے، لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربی الا بتقوی۔ اچھا جی، یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع، لا فضل لعربین علی عجمین ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بتقوی۔ میں نے بہت عرصہ پہلے امریکی ایک بہت بڑا تھنکر تھا، اس کا ایک مقالہ پڑھا تھا، اور اس نے اپنی قوم کے اندر جو مسائل ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں، لیکن اس نے دو کا خاص طور پہ ذکر کیا تھا۔ اس میں ایک یہ تعصب، ریسزم، ریشل ڈسکریمنیشن، ٹائن بھی نے لکھا ہے دو، جی، اور دوسرا جو ہے وہ نشہ، الکوہل، اور دوسرا اس نے کہا جی ریسزم۔ جی بالکل، اس نے کہا کہ باقی تو ساری چیزیں چھوڑیں، میں اپنی قوم کے سے ہمدردی کرتے ہوئے اس کا علاج تجویز کرتا ہوں کہ بطور علاج وہ اسلام قبول کر لیں، کیونکہ ان دونوں برائیوں کو انہوں نے جڑ سے ختم کر دیا۔ ایسا ہی۔ اور حضرت صاصہ بن ناجیہ نے سرکار سے جو حدیث روایت کی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حسن سلوک جب کروں، حسن معاشرت، تو سب سے زیادہ اس کا حقدار کون ہے؟ واہ۔ تو سرکار نے فرمایا امک، تمہاری ماں، پھر فرمایا ابوک،
پھر تمہارا باپ، پھر فرمایا اختک تمہاری بہن، واہ، پھر فرمایا اخوک تمہارا بھائی، پھر فرمایا ادناک ادناک، اس کے بعد جو جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام میں عورت کے لیے، بیٹی کے لیے، بہن کے لیے شروع ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا جس کی 2 بہنیں ہوں اور وہ ان سے حسن سلوک کرے، سرکار نے فرمایا کیسے جنت میں جائے گا؟ حضور الفاظ دیکھیں حدیث کے، داخل بینہم الجنت، وہ دونوں بہنوں، ایک بہن دائیں طرف دوسری بہن بھائی طرف، حضرت ذرا تصور کریں ہائے 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 بندہ کس طرح، ہائے ہائے ہائے، دونوں بہنیں اس کے دائیں بائیں اور وہ اس کو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گی۔ اور پھر دوسری حدیث میں بیٹی کے بارے میں سرکار نے فرمایا، ایک میں 3 بیٹیوں کا ذکر ہے، 2 کا بھی ذکر ہے، اور ایک میں پھر 1 کا، ایک روایت میں فرمایا من کانت لہو ابنۃ فلم یوزیہا ولم یوہنہا ولم یوسر ولدہ علیہا ادخلہ اللہ بہا الجنۃ۔ سرکار نے فرمایا جس کی 1 بیٹی ہو اور وہ اس بیٹی کو ایذا نہ دے، اس کا دل نہ دکھائے، اس کی توہین نہ کرے، اور بیٹوں کو ترجیح نہ دے اس پر، یعنی بیٹا آگے ہو اور بیٹی کو پیچھے کر دے، ایسا نہ کرے بلکہ ان کے ساتھ برابری کے ساتھ سلوک کرے، سرکار نے فرمایا اسی بیٹی کے ساتھ وہ جنت چلا جائے گا، اسی بیٹی کے ساتھ وہ جنت چلا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں جی میری دو بہنیں ہیں، اللہ، ایک تو بڑی جو تھی وہ فوت ہو گئی، اور پھر ان سے چھوٹی 32 نمبر پہ آتا، تو جو زندہ ہے میں اس کو 2 برس پہلے لے گیا تھا عمرے پہ، تو وہاں میں نے اپنی عالیہ سے کہا کہ جو حاجن ان کو ہم کہتے ہیں، باجی کو میرے ساتھ انہوں نے حج کیا، میں نے کہا حاجن جو چیزیں کہیں نا مدینہ منورہ میں وہ سب اس کو لے کے دو، اور سب چیزیں، میں نے کہا مجھے اس سے ایک کام ہے، تو وہ کام مجھے کہہ کے حکم کرو، میری جان قربان ہے، جیسے بہنیں کہتی ہیں، بیوہ ہے۔ تو جب لاہور آئے نا تو وہ ہمارے گھر سے جانے لگی تو کہنے لگی تم نے مجھے وہ کام نہیں بتایا۔ میں نے کہا کام یہ ہے کہ تم اماں جی کی قبر پہ اور ابا جی کے مزار پہ جانا ہے اور جا کے میں غازی سے خوش ہوں۔ آئے غازی صاحب یہ سلسلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسلام کی برکت سے ہیں، اسلام کی برکت کے بغیر تو یہ ممکن نہیں وہی ہے جی، وہی سارا تو اب اگر ہم یہ محسوس کریں کہ 14 صدی بعد اسلام کا اس قدر ہم پہ اثر ہے اور ہمارے دل اس کے لیے مائل بھی ہوتے ہیں اور گرفتہ بھی ہوتے ہیں، تو جن کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلام عطا کیا، جن کو پیش فرمایا، تو یقیناً ان کے دل تو اس سے بھی کہیں زیادہ نرم پڑے ہوں گے۔ تو یہ تمام جو ہمارے لیے ایگزامپلز ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہم ان کو اڈاپٹ کریں، نہ کہ ہم ان سے منہ پھیریں۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، وہ بد دعائیں دیتی ہیں۔ غازی صاحب یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے نا جی کہ بہنوں کا ایک سلسلہ رہا ہے کہ بہنیں شروع سے صرف پیار مانگتی ہیں، حق نہیں مانگتی، تو لوگوں کو حق دینا بھی نہیں آتا، اور پیار تب تک مانگتی رہتی جب تک باپ سر پہ ہوتا ہے، تو تب تک ان کو بھائیوں کو بہنوں کو کچھ مال دینے کی بھی حاجت نہیں ہوتی، ایک زبان کا پیار ہوتا ہے اور وہ تربیت ان کو آخر تک لے جاتی ہے کہ وہ مال دینے کو تیار نہیں۔ تو یہ چاہیے کہ بچپن سے ہی ساتھ ساتھ والدین جو ہے وہ ان کو کچھ دینا بھی سکھائیں اور ان کے حقوق کی پہچان بھی کروائیں۔ حضرت ساسا رضی اللہ عنہ کا جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ان کا ایک ذہنی لیول کیا تھا، ان کی سوچ کیا تھی، اور حضور سے عرض کیا حضور اوصینی، مجھے کوئی وصیت فرمائے، حکم فرمائے جس پہ میں عمل کرتا رہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ اللہ، جو خود دوسروں کی بیٹیوں کا خیال کرتا ہے وہ کیسے نہیں اپنی حفاظت کرتا ہوگا، اور جو بولنے میں اتنا صاحب الرائے ہے کہ حضور اس کو خود صدقتہ فرماتے ہیں، تو اس کی زبان کیسے نہیں پاک ہوگی ان تمام برائیوں سے، اور کیسے نہیں حفاظت کرتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود حضور انہی کو فرما رہے ہیں۔ واہ واہ، اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ حاصل ہو جائے مزید کی کوشش جاری رکھو اور اپنے آپ کو اتنا تیار کر لو، اس قدر آگے لے جاؤ کہ دنیا آپ کے اقوال سے روشنی حاصل کرتی رہے۔ حضرت ساسا بن ناجیہ کے پوتے کے حوالے سے آپ نے فرمایا، فرزدق کے حوالے سے، حمام ان کا نام تھا، ابو الفراس ان کی کنیت تھی، لیکن جو ان کا لقب تھا فرزدق، اس کے نام سے یہ مشہور ہوئے ہیں، حمام بن غالب۔ تو غازی صاحب یہ ان کے والد غالب جو تھے، یعنی
حضرت ساسا کے بیٹے، ان کو لے کر حضرت مولا علی کی خدمت میں آئے. اچھا. اور آ کے ان کا تعارف کروایا. حضور آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت مولا علی پاک نے. تو انہوں نے کہا کہ یہ حضور میرا بیٹا ہے اور شاعر بھی ہے. اچھا. لیکن حضرت مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنا کلام سناؤ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے شاعری سے بہتر قرآن مجید. اللہ. قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو. شاعری تو ہوتی رہتی ہے، اس کو چھوڑو، قرآن پاک کو یاد کرو. یہ جملہ حضرت مولا علی کی زبان سے نکلا. تو راوی حدیث جو بیان کرتے ہیں امام ابو نعیم نے بیان کیا ہے کہ وہ ان سے ملنے آئے حضرت فرزدق سے، تو دیکھا تو پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی. بیڑیاں ڈالی تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ آپ نے بیڑیاں کیوں ڈالی؟ انہوں نے کہا کہ میں حضرت مولا علی پاک کی خدمت میں گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا قرآن یاد کرو، شاعری چھوڑو. تو میں نے اس وقت سے ابھی شاعری چھوڑی ہے اور قرآن پاک یاد کر رہا ہوں اور خود کو باندھ لیا ہے. جب تک میں حافظ نہیں بنتا تب تک میں اپنی بیڑیاں نہیں کھول سکتا. یہ قرآن سے محبت، یہ حضرت مولا علی کا فرمان جو زبان کی تاثیر ہے. وہ کیسے دل میں گھر کی اور اہل بیت کی محبت کیسے آئی کہ قرآن یاد کرو، اور انہوں نے پھر تب تک بیڑیاں نہیں کھولی تب تک. اور پھر اس کے اثرات دیکھیں. اصل میں قرآن اور اہل بیت یوں ہیں، بالکل اکٹھے ہیں. حوض کوثر تک جانا ہے انہوں نے. اسی طرح تو وہ پھر قرآن جب یاد ہوتا ہے تو حقیقی اگر قرآن یاد ہو تو اس کا اظہار جو ہے وہ اہل بیت سے محبت پہ ہوگا. جی ان کی آپ دیکھیے جو حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی اولاد میں سے آگے نسل میں سے ایسے بھی آئے ہیں جو مشہور محدث امام دارمی وہ انہی کے قبیلے کے. اچھا ماشاءاللہ. اسی طرح ان کی نسل میں سے، ان کی اولاد میں سے ایک امام گزرے ہیں جو امام حاکم کے استاد تھے. اچھا. اسی طرح جی صاحب مستدرک. جی تو ان کی جو مطلب ایک کہہ لیں کہ اب خون کے اثرات جو حضور کی برکت سے آگے چل گئے ان کی اولاد میں، تو ہر نسل میں جو ہے یہ دین کی رہنمائی کرتے آئے ہیں اور دین کی خدمت کرتے آیا یہ خاندان. علامہ صاحب جس کے بڑوں میں جو بزرگ ہونا، یہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں موجودہ دور کے پیروں کو، یہ پینشن کھا رہے ہو بڑوں کی. صحیح بات. وہ جو بڑے، یہ آپ جو اتنے ماشاءاللہ عالم بنے ہیں تو یہ والد کی برکت ہے، والد کی دعاؤں سے. میں تو کسی اور شعبے کا آدمی تھا. تو یہ جو دین کا علم یا اپنی تاریخ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے جو خدمات کرنے کی اللہ خدمت کرنے توفیق دے رہا ہے، یہ بڑوں کی دعائیں ہیں. ایسے ہی ہم تو پینشنر ہیں. جی یقیناً ان کے اثرات ہوتے ہیں، کم از کم 7 نسل تک تو چلے جاتے ہیں نا. یہ تو ہوتا ہی ہے، جو آگے لینے والے ہوں تو اسے بھی آگے چلتے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ عنہ کا جو خاندان ہے، اس خاندان کو ایک شرف یہ بھی حاصل رہا، بلکہ ان کے چچا زاد بھائی جو تھے حضرت ساسا کے، ان کے بارے میں امام ابو نعیم لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ جاہلیت قبل اظہار اسلام، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہوا کرتے تھے. اچھا. تو دوستی کا کیا معیار ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت دوستی کا معیار یہ تھا کہ جو شخص پورے لباس کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرے وہی حضور کا دوست ہوتا تھا. اچھا. واہ واہ. یعنی شرم و حیا کا جو پیکر ہے وہی حضور کا دوست بن سکتا ہے. تو آج یہ جو کہتے ہیں کہ ہم پردہ اتار دیں اور ہم عریاں ہو جائیں اور یہی آزادی ہے، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جس طرح تم یہ کر رہی ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے محروم ہو رہے ہو اور اسلام سے دور ہو رہے ہو. اور یہ تو زمانے جاہلیت میں معیار تھا، تو زمانے اسلام کے اندر کیا معیار ہوگا شرم و حیا کا پیکر ہونے کا. تو خود آقا کریم علیہ السلام کا، چونکہ ایک مرد کو تو کسی وجوہات کی بنا پر اجازت بھی ہے احرام کی حالت میں دیگر مقامات پر، لیکن یہ ہم کیوں نہیں جانتے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ ہے کہ وہ مشہور طویل واقعہ جس کا آخر جو ہے وہ یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک. یہ کب کا واقعہ؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں صرف تہمت باندھا ہوا ہے، اوپر قمیض نہیں ہے اور گھر کے اندر ہے، لیکن وہاں بھی اپنے آپ کو چھپا کر یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، شرم و حیا کے پیکر، پورا جسم اپنے بازوؤں کے ساتھ چھپا کے بیٹھے. اور قرآن نے وہ پورا نقشہ بیان کر دیا، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک. اس سے بڑھ کے اور اپنی عفت کی، اپنے جسم کی حفاظت کس طرح کی جا سکتی. ڈاکٹر امید اللہ نے بڑی اچھی ایک بات لکھی نا، آپ کی بات سے یاد آیا، اللہ ان کو کرب کا جنت نصیب کرے. انہوں نے کہا اگر دنیا میں سیرت کی ساری کتابیں خدا نہ خاصہ ضائع ناپید ہو جائیں کسی وجہ سے، تو قرآن حکیم وہ کتاب ہے جس سے پوری سیرت مصطفیٰ سے دوبارہ جو ہے وہ بنائی جا سکتی، لکھی جا سکتی. بالکل ایسے ہی ایک ایک جز اسی طرح. اور اہل محبت تو پھر ہر چیز میں. جی بخاری شریف میں حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار سے عرض کیا، یا رسول اللہ آج بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. ایک خاتون آئی، غریب تھی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، آئے ہائے، اور میرے پاس اتفاق سے کچھ نہیں تھا، صرف ایک کھجور تھی. تو یا رسول اللہ میں نے وہ کھجور ہی اس کو پیش کر دی.
تو اس ماں نے اس کھجور کے 2 حصے کیے اور دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیے، اور خود اس نے کچھ نہیں کھایا، صابر و شاکر رہی۔ تو سرکار نے فرمایا اے عائشہ، جو ان بچیوں کے بارے میں آزمایا گیا اور اس نے اس پر ثابت قدمی دکھائی اور حسن سلوک سے ان کی تربیت کی، وہ جنت میں جائے گا، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور پھر سرکار نے ایک مقام پر یہاں تک فرما دیا، ایک تو حدیث یہ ہے بخاری میں کہ اپنی اولاد میں برابری کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی کہ ان میں تفریق نہ کرو، جو اچھی والی بیٹے ہوں وہ بیٹے کو دو، جو کمزور والی وہ بیٹیوں کو۔ میں نے امریکہ میں دیکھا ہے کہ ایک بوڑھا والد، اس کے 3 بیٹے، تینوں ڈاکٹر، لیکن باپ کو اپنے گھر نہیں رکھ سکے، باپ رہا تو بیٹی کے گھر میں رہا، اچھا، ایک ہی بہن تھی۔ یہ واقعہ میں نے خود دیکھا ہے کہ تینوں بھائی جو ہیں، بیٹے جو ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں لیکن باپ کو نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان کا وہ ذہنی الزائمر ہو گیا تھا، تو وہ بیٹی نے ساری ان کی خدمت کی۔ تو سرکار نے فرمایا بیٹیاں اور بہنیں یہ دنیا میں ایسا رشتہ ہے، اس کا کوئی مقابلہ۔ تو جس طرح سرکار نے وہاں فرمایا تھا نا، اگر میں سجدے کی اجازت دیتا، اگر دیتا، تو وہ بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اسلام میں غیر کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ اسی طرح فرمایا اگر میں کسی کو فضیلت دیتا تو بیٹی کو بیٹے پر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور آپ کی 4 بیٹیاں تھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زینب کی بیٹی جو تھی وہ دوش مصطفیٰ پہ کھیلتی تھی، سبحان اللہ، جو قیمتی تحفہ آتا وہ اس کو آپ پیش فرماتے، اور ایک تحفہ آیا بڑا، فاطمہ سے محبت کرتے، ایک ہار آیا، حدیث میں آتا ہے، تو سرکار کے سب اہل بیت ازواج جمع ہو گئیں، تو سب نے دیکھا، تو پھر سب یہ چاہتے تھے کہ یہ تحفہ مجھے ملے، بڑا قیمتی ہار تھا، ظاہر ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ جو مجھے اہل بیت میں سب سے زیادہ پیارا ہے میں اسے دوں گا۔ سب سوچ میں پڑ گئے کہ کیونکہ آپ کی تو شفقتیں سب پر ہوا کرتی تھیں، تو اس کے بعد آپ نے سیدہ زینب کی بیٹی کو بلایا اور وہ ہار ان کو عطا فرمایا۔ اور حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، اتنا پیار سرکار دے، اٹھ کے کھڑے جانا سیدہ پاک، اور ان کے گھر جانا، مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے سب سے آخر میں ان کے گھر، جب آنا ہے تو سب سے پہلے نفل پڑھ کے پھر ان کے گھر، اور تقریباً روز تشریف لے جاتے تھے کاشانہ فاطمہ پہ، اور جو محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے سیدہ فاطمہ سے، وہ ہماری مشعل راہ ہے۔ بیٹیوں سے یہ محبت جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں۔ جی بیٹیاں جو ہیں یہ باعث رحمت ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرار دیا، اس لیے ان کو نہیں بیاتے کہ جائیداد جو ہے ان کا نکاح قرآن سے کر دیتے ہیں۔ جیسے علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں بیٹے جو ہے نا خدمت کے اعتبار سے، حالانکہ وراثت میں حصے دار جو ہے نا وہ سب سے زیادہ بیٹے بنتے ہیں، اور خدمت میں بیٹیاں جو ہیں وہ آگے نمبر لے جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اس بات کی بین دلیل ہیں کہ اگر بیٹیاں زحمت ہوتی تو رحمت دو عالم اور محبوب خدا کی 4 بیٹیاں ہی نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اچھی تربیت فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یاد ان کو کتنا یاد کرتے تھے کہ سیدہ فاطمہ کی لاڈلی کا نام زینب اس لیے رکھا گیا اپنی بیٹی کا نام سیدہ زینب، سبحان اللہ۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جس طرح محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، اللہ یہ حضور نے بتایا، ان کا ماتھا چوما کرتے، سبحان اللہ، ہاتھوں کو بوسہ دیتے، اور حضرت سیدہ فاطمہ بھی اپنے والد گرامی کے ہاتھوں کو چوما کرتی۔ تو یہ تربیت اولاد کے حوالے سے اور بیٹیوں کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جی جناب، بیٹیوں کا مقام جی ظاہر ہے جی، ازہر الشمس ہے یہ تو، ساوو بین اولادکم، حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان مساوات کرو، برابری کرو، تو بیٹوں اور بیٹیوں کو زندگی میں یکساں۔ حضرت ساسا رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ کے ایک عزیز تھے، ان کا نام تھا محمد بن عدی، تو لوگوں نے پوچھا یہ آپ کا نام محمد کیوں رکھا گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے اس لیے رکھا گیا کہ ایک دفعہ میرا باپ اور ان کے ساتھ 4 اور آدمی یہ مل کر نا ملک شام کے اندر گئے، تو وہاں جس سے کام تھا بیٹھے، اور اس کے فوری بعد یہ ہوا کہ انہوں نے فی الفور یہ بات پوچھی کہ ایک شخص آیا، وہ راہب تھا، انہوں نے کہا بھی تمہاری زبان ادھر کی نہیں، انہوں نے کہا مدر کی تھے،
انہوں نے کہا تمہارے درمیان ایک شخصیت آنے والی جو خاتم النبیین ہے اور ان کا نام محمد ہوگا. کہتے ہیں وہاں سے پلٹے تو چاروں نے یہ نیت کر لی کہ جو بھی بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھیں گے, شاید وہ سعادت میں. سبحان اللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا, پیر صاحب آپ کا بھی شکریہ, علامہ مقصود آپ کا بہت شکریہ. آپ جب پاکستان نیکسٹ ٹائم بھی آئیں ضرور تشریف لائیں. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا جی. یہ موسمی بخار کا علاج ہے. آج کل بہت بچوں کو خاص طور پہ بخار ہو رہا ہے. جو شخص موسمی تبدیلی کے باعث بخار یا کسی اور مرض میں مبتلا ہو جائے تو سورۃ الدہر کی آیت نمبر 13 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو وقفے سے پلائیں. انشاءاللہ بہت جلد سے دیابی ہو جائے گی. شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہوگا ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں آخرت تمہارے رہنے کا گھر ہے, بس اس کے لیے وہ سامان تیار کرو جو ہمیشہ تمہارے کام آئے. ناظرین ہم آج کے روزنامہ 92 میں حضرت بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مضمون ہے بڑا زبردست, اور بک آف دی ڈے میں نے آپ کو تعارف کرائی دیا. علامہ پیر محمد تبسم بشیر اویسی صاحب کی یہ کتاب ہے مقالات اویسیہ. ناظرین آج میں نے ایک خاص بات آپ سے کرنی ہے. آسٹریلیا میں اس کے جنگلات میں آگ لگی ہوئی تھی. پوری دنیا میں شور مچ گیا کہ وہاں پرندے جل رہے ہیں, وہاں پہ جانور جل رہے ہیں, ان کو بچایا جائے, بڑا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. میں پوری دنیا کی توجہ اس جانب دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 73 سال سے ایک سرزمین نہیں 3 سرزمین, جو 2 سرزمینوں میں آگ لگی ہوئی ہے. کشمیر میں انسان جل رہے ہیں, بیٹیاں جل رہی ہیں, باپ جل رہے ہیں, بہنیں جل رہے ہیں. ادھر انسانیت کی کوئی UN کوئی دنیا میں کوئی شور نہیں مچ رہا, اس طرح توجہ نہیں. اسرائیل میں بیت المقدس کے علاقے میں فلسطینی جو ہیں وہ بھی پچھلے 73 سال سے جل رہے ہیں. وہاں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس طرح بھی کسی کی توجہ نہیں کہ انسان جل رہے ہیں. ہمیں پرندوں کا اور جانوروں کا تو خیال ہے اور انسانوں کا خیال نہیں. تو اس لیے ناظرین کرام یہ قابل توجہ بات ہے. جس طرح عالم اسلام میں تفرقہ ڈال کے اور تباہیاں ہماری مچائی جا رہی ہیں, خدا کے لیے مسلمانوں سے درخواست ہے جہاں تک ہماری آواز پہنچے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. ہمارا اسپین میں کیا حال ہوا تھا, ہندوستان میں ہماری حکومت کیوں چھن گئی تھی, یہ باہمی اختلافات جو ہے ان کو ختم کریں. اس وقت واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, وہ اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ہندوستان میں, اللہ تعالیٰ مودی اس کے ساتھیوں کو تباہ و برباد کرے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. حالات بڑے نازک, دن بدن نازک ترین ہو رہے ہیں. دعا کیا کریں اور یہ عہد کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری غیر مشروط محبت لا محدود وفاداری صرف اور صرف آپ کی ذات سے ہے. اور ناظرین کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت اور آپ کے تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے, پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے. جو ہمارے نوجوان فوجی شہید ہو گئے کشمیر کے بارڈر پہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے جو ورثاء ہیں ان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے. گلی گلی کوچے کوچے کو بکو یہ نعرہ گونج رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت گونجتا رہے گا. اس امت کے غیرت مند فرزند اور بیٹیاں اور بہنیں اور مائیں سب اور بچے بھی اللہ کے فضل و کرم سے. علامہ صاحب امریکہ سے آئے ہیں, وہاں مجھے اطلاع ملتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم جو ہیں وہ صبح جب نعرے کا وقت ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں, کوئی صوفے پہ کوئی گھر میں, اور وہ پھر زوردار نعرہ لگاتے ہیں. میں جن اجتماعات میں جاتا ہوں میری طبیعت خوش ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب آ گئے, نعرہ تو ایک لگا دیں ذرا. بعض اوقات شادیوں کی تقاریب میں نعرہ لوگ لگاتے ہیں. تو تیار ہو جائیے نعرے کے لیے. تینوں مہمان بھی لگائیں گے. ناظرین سامعین مل کے زوردار نعرہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.